ایک دوسرے سے اختلاف کیا جاتا تھا، رسول بخش رئی صاحب سیاست میں نظریات سے اختلاف کیا جاتا تھا، آپ بیانات پر اختلاف کرتے تھے، لیکن اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، انتشار کی سیاست ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، کچھ باتیں ہم کر نہیں سکتے اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے میڈیا میں. اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جو تمام معاملات ہیں اس وقت تقریباً اس وقت سے جب سے کہ تحریک انصاف کے بانی کے خلاف عدم تحریک اعتماد کی تحریک چلی تھی، اس کے سب سے زیادہ جو جنہوں نے منافع خوری کی ہے، جن کو فائدہ پہنچا ہے، وہ کون ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جو اتحادی حکومت میں بیٹھے، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج حکومت بنائی ہوئی ہے، اور ان کی جو اپنی افادیت بنتی ہے کہیں جہاں طاقت کے مرکز ہیں اور جہاں ان کے لیے اپنا کچھ وہ مقام بنا پائے ہیں کھویا ہوا، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اوپر حملے کریں. کہ ایک دیکھیں، تاریخ میں کنونشن مسلم لیگ تھی، تاریخ میں پھر غیر جماعتی انتخابات ہوئے، اس کے نتیجے میں بھی سیاستدان آئے تھے، پھر اس کے بعد مسلم لیگ کیوں بھی بنی تھی. تو یہ ایک اور شکل ہے اسی چلتے ہوئے نظام کی. تو اس نظام میں فائدہ جن کو ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ کیوں نہیں ہوا دیں گے؟ ایک طرف سے ایک بیان آتا ہے تو دوسری جانب سے یہ ہے کہ 9 جماعتیں 15 جماعتیں اٹھ کے 9 مئی کے مقدمات، 9 مئی کے غدار، 9 مئی میں ریاست پہ حملے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ جس سے کہ ماحول خراب ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی نفرت کی سیاست سے ان کو فائدہ ہے، دوسرے کو اس سے کم تو نہیں ہے. پھر وہ جو ان کو لیبل لگاتے ہیں تحریک انصاف والے، وہ بھی کوئی جمہوریت، اخلاق، قانون، آئین، یہ تمام جو اقدار ہوا کرتی تھیں جن اچھے وقتوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اگر وہ کبھی رہے ہیں، وہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں 7 سال رہے ہیں. 7 سال کے بعد لیکن رسول بخش رئی صاحب، جس ثانیہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ثانیہ 9 مئی کا معاملہ وہاں سے شروع ہوا ہے، لیکن اب تک تھمنے کو نہیں آ رہا، کیونکہ جو ٹویٹ متنازع کیا گیا ہے اس کو نہ صرف آن کیا جا رہا ہے بلکہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے. پھر جب اس قسم کی باتوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پی ٹی آئی تو خود اپنے اوپر جو ہے پابندی لگوا رہی ہے. دیکھیں کوئی جماعت اپنے طور پہ کیسے پابندی لگاتی ہے؟ یہ کیا تاریخ میں کوئی نئی بات ہے کہ ہم شیخ مجیب الرحمن کا حوالہ دیتے ہیں؟ ہم 1970 کے انتخابات اور ان کے نتائج کو نہ ماننے کا حوالہ دیتے ہیں، اور جس جماعت نے نہیں مانا تھا اور وہ جماعت آج اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کا حوالہ دینا، یہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ ہے. سارا سیاستدان آج تک یہی کہتا رہا ہے کہ ہمیں حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کو پبلک کرنا چاہیے. کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے مطالبہ نہیں کیا تھا؟ وہ رپورٹ آ گئی. سب سیاستدانوں یہ تاریخ میں کہا ہے کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. آج اگر کوئی حزب اختلاف سے کوئی بات کرتا ہے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کی، تو کہتے ہیں کہ یہ تو غداری کی بات ہے. مجیب الرحمن کی بات کرتے ہیں، یہ تو غداری کی بات ہے. بات دراصل وہ کرنے کا ان کا مقصد کچھ اور ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کے نتائج کو آپ نے مانا نہیں، تو وہ یہ سوال اٹھا رہے. اب یہ دیکھیں، یہ بہت گہرے کمیشن کی رپورٹ پڑھنے سے کوئی انکاری نہیں ہے رسول بخش رئی صاحب، لیکن جس طرح سے انہوں نے موازنہ کیا ہے اور ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. سی پیک جو ہے وہ توجہ کا مرکز رہے گا اس دورے کے دوران. رسول بخش رئی صاحب، کیا جو سست روی کا شکار رہا ہے سی پیک کا منصوبہ، تلافی ہو سکے گی اس کی؟ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہمارے پاس وہ قائدانہ صلاحیت ہے، وہ ہمارے پاس بصیرت ہے، تدبر ہے، اور پھر ہم وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ ہم کرنے کے قابل ہیں؟ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے ان پر کہ بالکل ہو سکتا ہے. اور میرے نزدیک یہ انتہائی اہم دورہ ہے، اور یہ انتہائی اہم منصوبہ ہے. ایک منصوبہ نہیں بلکہ اس منصوبے کے اندر کئی منصوبے ہیں. یہ پاکستان میں
मुस्तकबिल की खुशहाली की ज़मानत है, और उस पर मेरे ख्याल में कि ना सियासत करनी चाहिए, ना कौमी लिहाज से हमें इसमें सियासी तौर पर तकसीम होना चाहिए, ठीक है, ना मगरबी ताकतों के दबाव में आना चाहिए। यहाँ हमने दबाव में आकर हमने इसको स्लो किया है और कोई वजह नहीं है, और वो दबाव अभी क्या कम हुआ है, किसी हद तक हम क्या अपने मगरबी हलीफों और दोस्तों को कायल कर सके हैं कि आपके साथ ताल्लुकात की अहमियत अपनी जगह, हम आपके इत्तेहादी रहे हैं, आपकी जंगें लड़ी हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब इस मामले पर किसी प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। रसूल बख्श रईस साहब, जो मंसूबा पेश किया गया है सदर जो बाइडन की जानिब से, और फिर वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमास इसे कबूल करे और इसराइल को हिदायत दे रहे हैं कि आप भी इसकी हिमायत करें, क्या लगता है आपको अमल दरामद हो जाएगा इस मंसूबे पर? हमास तो उसको कबूल कर चुका है, और सदर बाइडन ने यह कहा है कि असल में ये इज़राइल का मंसूबा है जिसको वो एंडोर्स कर रहे हैं। मरहलावार होगा और इसमें कुछ शराइत हैं, वो शराइत जब पूरी होती जाएंगी तो अगला मरहला शुरू होगा। लेकिन मकसद एक ही है अमेरिका और इज़राइल का कि हमास को ना तो हुकूमत बनाने देनी है, ना उसकी अस्करी ताकत को कायम रहने देना है, ना एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर वो मौजूद रहेगी। सदर बाइडन ये कहते हैं कि अब वो एक काबिल एक ताकत नहीं रही तो इसलिए जंगबंदी कर लेनी चाहिए। इजराइल कहता है कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया, हम मुकम्मल तौर पर हमास को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है, और जो लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू क्यों तो उसको तस्लीम नहीं कर रहे कि जिस दिन उन्होंने ये जंगबंदी का मुआहदा तस्लीम किया उस दिन उनकी अंदरूनी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी, कि वो एक जंग के सहारे सांस ले रहे हैं और उनकी सांसें मेरे ख्याल में बंद हो जाएंगी। जो लोग कह रहे हैं वहाँ पे उनके मुताबिक, ये मेरा अपना तजिया नहीं बल्कि उनकी राय है, तो इसलिए वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पहली दफ़ा में ऐसा नज़र आता है कि शायद कि जंग बंदी हो जाए 6 हफ्ते के लिए, फिर इसके बाद अगला मरहला होगा। लेकिन सवाल तो यही है ना कि इस जंग का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा था, और इस जंग के फ्यूचर के साथ ही मशरूत किया जा रहा है नेतन्याहू के फ्यूचर को।